اپنی زندگی بسر تاکہ اس دنیا میں بھی بندہ کامیاب ہو جاوے کہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، فرمایا انہاں لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جڑے اللہ کو بھول گئے، انہاں لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جڑے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول گئے، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تے جڑے لوگ اپنے رب کو بھول گئے نا اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نو اپنی ذاتاں بھی پھر بھلا دیتا ہے۔ اپنی ذات کا شعور ہی بندے کو نہیں رہا، ایک سزا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کرتا کہ اس کو انسان کو اپنی ذات ہی اللہ بھلا دیتا ہے۔ وہ کس طرح کہ تسی غور فرماؤ نا، انسان اشرف المخلوقات ہے، پوری کائنات کے اندر اللہ کریم نے سب تو ظاہر و باطن کے اعتبار نال اگر کسی کو پیدا فرمایا نا خوبصورت پیدا فرمایا وہ انسان ہوا۔ اللہ کریم نے 4 قسمیں اٹھائیاں، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا انسان اساں ظاہر و باطن کے اعتبار پر خوبصورت پیدا کرنا، لیکن وہی انسان جس نے رب کو بھول ویندا ہے اللہ کریم نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسفل سافلین کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ اگر وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیدا کرنے والے کو یاد نہیں رکھتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دے دے کہ بندہ اپنا آپ ہی بھول جاتا کہ میری حیثیت کیا ہے، میرا شعور کیا ہے۔ بندے کو اگر اپنی حیثیت پتہ چل جاوے، ایک روایت اندر آنے نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنی ذات کی پہچان کر لی اس نے اپنے رب کی پہچان کر لی۔ کہ بندہ اگر اپنا آپ پہچان لے کہ میں کون ہوں، میرے رب نے میرے اوپر کتنا کرم فرمایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کریم نے فرمایا میں حضرت انسان کو عزت شرف عطا کرتا، فرمایا میں ساری کائنات میں لفظ کن دے نال پیدا فرمایا۔ اللہ کریم کوئی بھی ارادہ فرمانا چاہتے ہیں نا، اذا اراد اللہ ان یقول لہو کن فیکون، اللہ جس نے کسی کام کا ارادہ فرما دے نا فرما دے ہو جا، بس وہ چیز ہو جائے، ادھر لفظ کن نہ، لیکن انسان اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا حضرت انسان اگر میں پیدا کیتا کہ میں اپنے دستے قدرت دے نال پیدا کیتا، میں اپنے قدرت کے ہتھاں نال پیدا کیتا، اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسیاں صلاحیتاں عطا فرمائیاں کہ انسان فرشتے نہ جو بھی افضل ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتہ نو حکم فرمایا کہ میں آدم کو پیدا کرنے لگا تو صحیح دے سامنے سجدہ کرتا، اتنا عظیم انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا کہ فرشتہ نو فرمایا اس دے سامنے سجدہ کرتا، اور جس نے سجدہ نہیں کیتا اپنی شیطان کے مردود کرا دیا۔ اتنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائیاں، شانہ عطا فرمائیاں، کمال عطا فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا اگر وہ انسان میں نہیں نہ یاد رکھتا، میرا ذکر نہیں کرتا، میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، تب پھر میں اس کو جڑی سزا دیتا نا میں اس کو اپنا آپ ہی بلا دیتا۔ غور فرماؤ حضرت انسان
کدی کتے دی خدمت کر رہے ہیں، کدی کسی مرغے دی خدمت کر رہے ہیں، کدی کسی چیز دی خدمت کر رہے ہیں، اس کو یہ نہیں پتا میں اشرف المخلوق ہوں، وہ آپ اچھے بستر تے نہیں سونا، آپ نے کتیاں نو بستر ہوتے سوانا، آپ اچھی خوراک نہیں کھانا، کتیاں نو گھی تے بادام کھوانا، آپ اچھی اولاد نو خوراک نہیں کھوانا، وہ مرغے نو وہ خوراک کھوانا ہے نہیں، وہ آپ بھی نہیں استعمال کرتا، اپنی اولاد نو بھی نہیں استعمال۔ یہ ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جس ویلے بندہ رب نو بھول بیٹھا ہے، رب اس کو اپنا آپ ہی بھلا دے، بندے نو سمجھ نہیں آتا۔ ساڑھے نزدیک کسی بندے کو پیسے زیادہ ہوئے اسی سمجھ دیا کہ شاید اس سے اللہ بڑا راضی نہیں۔ دولت کی کثرت ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا اعتبار نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ فرعون قارون کو بڑا خزانہ، قارون قرآن نے ذکر فرمایا اس کا اتنا بڑا خزانہ آئی کہ اُدے خزانے دیا چابیاں ایک اٹھا دا پورا جتھا اٹھانا ہے، اتنیاں اُدیا چابیاں، تو تسی خزانے دا خود اندازہ کرو تو خزانے کتنے، لیکن اُدے تے اللہ راضی نہیں، اللہ تعالیٰ دی پھٹکار ہوئی سو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے دے اندر دنیا دا بادشاہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی راضی نہیں۔ گویا اقتدار کا ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں، پیسے کا ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اس وجہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے آگا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے آگا۔ اگر اس انسان کی پیشانی ہوتے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا داغ ہے تو سمجھ لو کہ اللہ راضی ہے، لیکن اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سلب کر لے گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد کی توفیق ہی نہیں عطا فرمائی، تو پھر وہ خواہ دنیا اس کو کتنی زیادہ کیوں نہ ہوئے، دولت کتنی زیادہ کیوں نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ رزق کافروں بھی بڑا عطا فرمایا، غیر مسلمانوں بھی اللہ بڑا رزق عطا فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اگر انسان کے قلوب رہ جاوے، اس کو معلوم ہو جاوے، تو پھر بندے سمجھنا چاہیے کہ میرے رب میرے کو ناراض ہے۔ اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کی یاد کی توفیق مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے دے رہا ہے، اُتے نام کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو پھر سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ خواہ اس کو پیسے نہ بھی ہوئے، دولت نہ بھی ہوئے، کوئی اور نعمت نہ بھی ہوئے، اگر اس کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت دیتی ہے کہ وہ پوائنٹ ٹائم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اُتے نام کی تسبیح پڑھ جائے، خدا ذکر کر جائے، تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو راضی ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جڑے اپنے رب کو بھول گئے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا عَنْ ذِكْرِنَا، اسی سمجھتے ہیں کہ اساں اللہ کو یاد نہ کریں، میں نماز نہ پڑھوں، میں اللہ کے احکامات کے عمل نہ کروں۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کو ڈھیل دیتی رکھ دے، انسان کو اللہ تعالی ڈھیل دیتی رکھ دے، اور جس ویلے اللہ تبارک و تعالی نے انسان متواتر نافرمانی کرندر آتا ہے نا، ایک وقت وہ آ گئے کہ اللہ ان دے دل تے مہر لا دے، خود ہی اللہ کرنا فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَاهُ، فرمایا اس آدمی کی اتباع نہ کرو جدے دل نو اسا غافل کر دیتا ہے اپنے ذکر کر، اسا غافل کر دیتا ہے۔ جس ویلے انسان اللہ تعالیٰ کی بار بار نافرمانی کرے لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اُدے کلو اپنی یاد سلب کر لے لے، واپس لے لے لے، اس کو توفیق ہی نہیں نصیب ہوتی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہی میرے توفیق عطا فرمائی، اس نے ہی مہربانی فرمائی کہ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، میں اس کو یاد
لیکن اگر اُدی یاد دی توفیق نہیں مل رہی، دولت دی کثرت ہوئے، عزت دی کثرت ہوئے، جاؤ منصب دی کثرت ہوئے، ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ انسان ہوتے اللہ تعالیٰ دی رضا نہ ہوئے، اور اُدی رضا اس سے وچے کہ انسان اللہ اپنی یاد دی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نماز روزہ اپنے احکامات دے عمل دی توفیق عطا فرماوے، تو پھر ایک دلیل ہے انسان جو کہ اللہ کریم دی ذات راضی۔ تسی دیکھو کتنے لوگ برائی دے اندر مبتلا ہوندے، انہوں کو دولت بھی ہوتی، مال کی بھی کثرت ہوتی، شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ساڈے تے رب دا بڑا فضل ہے کہ ساڈے کول مال کی کثرت ہے، رزق کی کثرت ہے، لیکن حقیقت کے اندر اگر رب دی یاد تو محروم نے تو پھر اللہ دی رضا نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ دی آزمائش کے دو طریقے، اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں کو آزماتا ہے نا، ان کے دو طریقے ہیں، قرآن میں بیان فرمایا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو زیادہ مال عطا فرماتا ہے، بہت زیادہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ ویکھدا ہے کہ بھلا میرا بندہ میری نعمتاں کا شکر ادا کردا ہے یا نہیں۔ بعض ایسے لوگ کم ظرف لوگ ہوتے ہیں جس ویلے اللہ انعام فرماتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نہیں بھول پاتے، اللہ نے یاد نہیں کرتے کہ رزق کی فراوانی ہو گئی ہے، نعمت بہت زیادہ، اولاد بھی عطا فرمائی، صحت بھی عطا فرمائی، رزق بھی کثیر عطا فرمایا، تو وہ اللہ تعالیٰ دی ذات کو ہی بھول بیٹھے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، نماز روزہ زکوٰۃ حج ساری چیزیں چھوڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی بھی بندے کی آزمائش کرتا ہے، بعض اوقات رزق زیادہ عطا۔ دوسری آزمائش یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو تھوڑا رزق دے دیتے، تھوڑا رزق دے دیتے، اور پھر بھلا میں اپنے بندے کو رزق تھوڑا دے کے بھلا یہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ بعض بندے جس ویلے تھوڑی کو تنگی آتی نا، واویلا شروع کر دیتے، اللہ تعالیٰ کا شکوہ شروع کر دیتے۔ تو بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ انسان جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اتنی ہی کرم کرتا ہے۔ میں پیچھے قربانی کے پہلے جمعہ دیتے عرض کی نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات سے گئے تو انہوں کی بیوی نے پوچھا کہ تھوڑی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ انہوں نے بیوی آخیا جی اسی بڑی مشکل کی چھاں، بڑی تکلیف کی چھاں، مشکل زندگی گزر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا اسماعیل آوے تو میرا سلام بھی اس کو آکھنا، تو انہوں آکھنا کہ اپنے دروازے کی دہلیز بدل، اپنے گھر کی مہاجی بدل لے۔ حضرت اسماعیل آئے کہ اس سلسلے بیوی پیغام دیتا تو انہوں نے فرمایا اس دہلیز تو مراد، اس مہاجی تو مراد تیری ذات ہے، تو چلی جا، تو ناشکری کی تھی کہ میرے والد نے گویا میں نے حکم دیتا ہے کہ میں تن فارغ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کسی حالت میں بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ بعض اوقات وہ حضرت سعدی علیہ رحمت اللہ واقعہ آنا ہے نا کہ اساں بعض اوقات اپنے کو کتے والے بندے کو ویکھتے ہیں تو اسی سوچتے ہیں یار اس کو رب نے اتنی دیتی ہیں تو میں نہیں دیتی ہیں، خدا سے شکوہ کرتے ہیں۔ اسی وقت حضور فرمایا اپنے کو تھلے والے نے ویکھیا کرو۔ سعدی علیہ رحمت کے بارے مشہور ہے نا کہ وہ بیٹھے پہ ہیں کہ پہلے انہوں نے جتی کوئی نہ پیدل چلتے پہ ہیں، جتی کوئی نہ نہیں، غربت کا دور ہے، آخر لگے یا اللہ جتی کا عطا فرما دے، جتی کوئی نہیں دیتی، میں سفر کرنا ہوتا ہے، شکوہ کیتا مسجد اس گئے نا کہ اتھے ایک بندہ بیٹھا جنہیں پیر ہی کوئی نہیں، اتھے اللہ کی بارگاہ معافی منگی تھی، یا اللہ تو میں نے پیر کا عطا فرمائے نہ میں چل رہا ہوں، اس بیچارے کو پیر، اس واسطے بندے نو اپنے اتنے والے نہیں ویکھنا چاہیے، تھلے والے نو ویکھیا کرو تاکہ انسان کو تسلی ہوئے کہ یا اللہ تو چلو فلاں اتنی نعمت میں نہیں عطا فرمائی تو ایسے بھی تو ہیں میرے تو بھی بیچارے تھلے گئے، انہوں نے حالت میرے تو بھی بری ہے، اس
واسطے انسان اللہ تعالیٰ کا ہر حالت میں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوئی، کدی اللہ تبارک و تعالیٰ کثیر مال دے کے بندے کی آزمائش کرتا ہے، اور کدی اللہ تعالیٰ تنگی کر کے انسان کی آزمائش کرتا ہے۔ مشکل ایک وقت ہوتا ہے وہ گزر نہ جائے انسان کا، اگر انسان صبر دے نال شکر دے نال اس وقت کو گزار دے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کرتا ہے۔ تو عرض کا مقصد یہ ہے کہ اس مال و دولت کو یہ معیار نہیں بنانا کہ اگر دولت موجود ہے، منصب کوئی موجود ہے، کوئی اعلیٰ عہدہ موجود ہے کہ میرا رب میرے تے راضی نہیں۔ رب دی رضا اگر آپ نہیں دیکھنا چاہتے ہو کہ میرا رب میرے تے راضی ہے یا نہیں، اپنے عمل کو دیکھو۔ اگر تھانوں سجدے دی توفیق مل رہی ہے، اگر اودے نام دی تسبیح پڑھنے دی توفیق مل رہی ہے، اودی بارگاہ وچ جھکن دی طاقت مل رہی ہے، پھر سمجھ لو کہ میرا رب میرے تے راضی ہے۔ باقی بھاوے کچھ بھی نہ ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا یقیناً حاصل ہے۔ لیکن اگر انسان کو یہ نعمت سلب کر دیتی جاوے، یہ واپس لے لے جاوے کہ انسان اللہ کی یاد میں غافل ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس میں بہت بڑی سزا ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ کہ انسان اللہ تعالیٰ اپنی ذات ہی بھلا دے، کہ اپنا مرتبہ ہی نہ سمجھ سکے کہ میں انسان ہوں اور میں کتے دی خدمت کر رہا ہوں، میں انسان ہوں کہ مرغے دی خدمت کر رہا ہوں، میں انسان ہوں کہ میں انہاں غلیظ چیزوں دی خدمت کر رہا ہوں، اور اپنے آپ کو رب دی ذکر کو محروم میں کیتا ہویا کہ اے انسان اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی ناراضگی۔ تو فرمایا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، فرمایا اولئک هم الفاسقون، اور فرمایا یہی لوگ جنہیں رب کو بھول ویندے ہیں، کوئی فاسق لوگ نے، کوئی لوگ اللہ تعالیٰ دے نافرمان نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسانوں اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ جس ویلے نماز کا وقت ہوئے بندہ مومن کو یہ چاہیے رہے کہ سارے کام چھوڑ کے سب تو پہلے نماز انہوں یاد کریں۔ کدی یہ نہ ہوئے کہ اسی دنیا کے کام اتنے مشغول ہو جائے کہ ساری نماز ضائع ہو جائے، ساری نماز قضا ہو جائے۔ اس واسطے حکم ہے کہ سب کو پہلے نماز ادا کرو، ادا ذکر کر لو، جس ویلے تسی اس کو یاد کرسو، اودی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ تھوڑے سارے کاماں وچ برکت پیدا کرے۔ ایک بندہ صبح اٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ وچ حاضر ہوتا ہے، کلمہ شریف ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روح کی بارگاہ وچ درود پڑھتا ہے، وہ سارا دن ہی بہتر ہے، سارا دن ہی اللہ اچھا گزار دیتے ہیں، کیونکہ اس نے آغاز ہی اللہ تعالیٰ دے ذکر نہ کیتا، اور وہ دے ذکر دے اندر برکت بھی موجود ہے، دل دا سکون بھی موجود ہے۔ اسی سارے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سکون دی دولت عطا فرماوے، تو اللہ کریم نے قرآن شاد فرمایا کہ سکون مال و دولت وچ نہیں ہوتا، سکون ہو کسی چیز وچ نہیں ہوتا، سکون اللہ تعالیٰ دی یاد ہے، اللہ دے ذکر دے اندر۔ یہ جڑا ہے نا روسی ٹریکٹر تے روسی جی مشینری نہیں چلتی پی، ایک انگریز کا نام ہے، دنیا کے چپے چپے تے اودی مشینری چل رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دی یاد تو غافل آئی، مسلمان نہیں ہویا، کلمہ نہیں پڑھیا حضور دا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی صلاح دیتی کہ وہ دے بارے آنا ہے کہ وہ دنیا دی کوئی نعمت نہیں استعمال کر سکتا، وہ جا آٹے دا چھان ہوتا ہے نا، چھان وہ استعمال کرتا ہی، اور وہ بھی بغیر نمک دے استعمال کرتا، باقی اس کو کوئی چیز پچتی نہیں۔ تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یاد کی توفیق عطا فرماوے، تو یہ اللہ تعالیٰ دی رضا دا باعث ہے۔ اگر انسان کو اس چیز کی محروم انسان کو کر دیتا جاوے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہی نہ کرے، تو پھر سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمت نے کتاب لکھی، روایت نقل فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ انسان کو اپنے بارے جائزہ لینا چاہیے نا، میرا رب میرے تے راضی ہے یا نہیں۔ انہوں نے فرمایا اپنے اعمال کو دیکھو، اپنے عمل کو دیکھو کہ میں عمل کیوں کیا کر رہا ہوں۔ اگر کہ وہ عمل اللہ اور اس کے رسول دی رضا والا عمل ہے، سمجھو کہ رب تھوڑی تے راضی ہے۔
اگر یہو جہے عمل بھی تسی مصروف ہو گئے ہو جس وچ اللہ دی نافرمانی رسول اللہ دی نافرمانی تا پھر سمجھ لو کہ رب کریم دی رحمت تواڈے تو کنارہ. تو اللہ تبارک و تعالی اپنی یاد دی توفیق عطا فرماوے، اپنے ذکر دی توفیق عطا فرماوے. اگر انسان اللہ دے ذکر کو معلوم ہو جاوے تو قرآن کریم کی آیت کریمہ نے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. فرمایا جس آدمی نے میرے ذکر تو منہ موڑیا، میری یاد تو منہ موڑیا. معاشرے میں اسی ویدے ہاں ساڈے بہنا میرا اللہ تعالیٰ نے یاد سے معلوم ہے. اللہ کریم نے فرمایا ومن کی قرآن کی آیت میں جس سے پڑھتا نا اتنی واضح آیت کریم ہے کہ کسی اور تفسیر کی ضرورت ہی نہیں. انہوں ہمیشہ سامنے رکھا کرو. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر کو منہ موڑیا، میرے احکام کو کنڈ کی تھی، میری یاد کو غافل ہو گیا، فرمایا فإن له معیشۃ ضنکا. فرمایا ایک سلام میں اس کو دنیا دے اندر دیتا. غور فرمایا جی لوگ یاد الہی کو محروم ہوتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں میں انہوں نے سزا دنیا دے اندر بھی دینا. وہ کی سزا ہے؟ فرمایا فإن له معیشۃ ضنکا، میں ان کی زندگی کا جامع تنگ کر دیتا. ظاہراً مال و دولت کچھ نہیں دیتا، ظاہراً تو کوئی رزق کی انبار ہو سکتی، اولاد بھی ہو سکتی، لیکن تسی قریب جا کے دیکھو نا ان دل کا سکون میسر نہ ہوتا. بڑے بڑے پیسے والے لوگ تسی سنتے ہو، اخبار پڑھتے ہو، ٹی وی خبر آتی ہے خودکشی کر لیتا، اپنی زندگی خود ختم کر لیتا. کی وجہ ہوتی ہے؟ حالانکہ مال کی کثرت، دولت کی کثرت، اولاد بھی ہے، ساری نعمتیں موجود ہیں، اس کے باوجود خودکشی کیوں کی تھی؟ اس کی وجہ ہے کہ جس میں بندہ یاد الہی تو غافل ہو گئے تو اللہ کریم ادھر دل کا سکون ختم کر دے. فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا میں ان کی زندگی کو تنگ کر دوں. ایک معنی علماء نے یہ بیان فرمایا کہ دوسرا معنی علماء نے فرمایا اللہ کریم اُدی قبر نو تنگ فرما دے. قبر بھی جاسی نا، حدیث پاک کی جانا ہے کہ بندہ جس میں قبر ہی جاتا ہے نا کہ قبر سوال نہ جواب نہ دے سکے نا، اُدی قبر اس طرح اکٹھی ہو جاتی کہ اُدے سجے پاسے یا پسلیاں کھبے پاسے تے کھبے علی سجے پاسے اتنی قبر جڑی مل گئی. انہوں فرمایا معیشۃ ضنکا کہ اُدی قبر دی زندگی ہے نا اللہ تنگ فرما. یہ دنیا بھی سزا، آخرت کی کیا سزا ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. فرمایا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. جس میری یاد تو منہ موڑیا، میرے ذکر تو غفلت کی تھی، میرے احکامات کو کنڈ کی تھی، قیامت کا جائے سزا ہے اسی کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کو قبر وچوں اندھا کر کے کھڑا کروں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اندھا کر کے میں اس کو کھڑا کروں. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى. بندہ اس کسی یا اللہ آج میں نے کیوں اندھا کر کے تو قبر وچوں کھڑا کیتا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ میں دنیا وچ ہستا میری اکھاں موجود ہیں، میری اکھاں وچ اتنا نور ہے کہ میں تے چاند دی روشنی وچ پڑھ لینا، اپنے پرائے دی پہچان کر لینا کہ یا اللہ میں نے کیوں محروم کر دیتا ہے. تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا قرآن تیرے کو آیا، جس طرح تم میرے قرآن کو اپنی کنڈ پیچھے سٹ چھوڑیا، انہوں بھلا چھوڑیا، آج میری رحمت بھی تیرے بھلا چھوڑیا. قد كنت بصیرا، اللہ فرماسی کذالک اتتک آیاتنا، میری آیتاں تیرے کو آئیاں، میرا قرآن تیرے کو لایا، میرا نبی تیرے کو لایا، تینو قرآن سنایا گیا، تینو حضور دی احادیث سنائی گیا. کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، اس میں تو آکھا ہے مولوی آئیے گلن ایک جی سنا دے رہا دن، ایک کانی چو سنی تجھے تو کر دیتی. وَقَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جیوے دنیا بھی تو میرے قرآن کو کر دیتی، میرے نبی دی احادیث کو کر دیتی،
اج میری رحمت بھی تیرے تو کنارے تینوں فراموش کر دیتا گیا ہے، اس واسطے تینوں اکھاں دی بینائی محروم کر میرے دوستو اور بزرگوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کو دعا مانگی کرو کہ یا اللہ اپنے بوئے کو کبھی دور نہ فرما، اپنے دروازے کو کبھی دور نہ فرماوی، اور اگر ایسی کیفیت ہوئے تو بندے کو فوراً رجوع کرنا چاہیے اپنے رب کی طرف۔ میرا رب میرے تو ناراض ہو گئے کہ پہلے تو میں 5 ٹائم دی نماز ادا کرداس، میں نماز تہجد بھی پڑھداس، میں اشراق دی نوافل بھی پڑھداس، میں چاش دے نوافل بھی پڑھداس، اور آہستہ آہستہ میرے کو یہ ساری چیزیں تو محروم کیتا جا رہے ہیں، تو انسان کو کہ گویا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ گئی ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ ایک نیکی کرنے تو بعد پھر نیکی کا شوق اللہ پیدا فرما دیتا ہے تو پھر سمجھ لو کہ میرا رب میرے تیرا سی وہی میں توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ میں اکثر سن نظر آنا کہ اگر نیکی دی توفیق مل رہی ہے نا، یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ خودی کرم نوازی ہے کہ اس نے مسجد میں حاضری کی توفیق بخشی، اس نے جمعے دے میں حاضری کی توفیق بخشی، خیر کے کماں دی اس نے توفیق عطا فرمائی۔ ورنہ بڑی دنیا ہوتی ہے، تسی ہن بھی جاؤ تے لوگ بازاراں وچ بیٹھے ہو سے اپنی گپاں ہانک رہے ہو سے نماز جمعے تو بھی محروم، نماز جمعے تو انہوں نے ارشاد فرمایا جس بندے دے 3 جمعے اگر قضا ہو گئے تو 3 جمعے مطلب ہے کہ لاپرواہی کرتے ہیں، اس نے جمعہ چھوڑ دیتا، نماز نہیں پڑھی، تو حضور نے فرمایا اللہ ان کے دل پہ مہر لا دیتے، پھر اللہ فرماتا ہے وہ میرے بوئے تھے کہیں آمین، انہوں محروم کر دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں لوگوں میں نہ کرے کہ رب کی یاد تو معلوم ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے ذکر کی اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ چیز ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مال کی کثرت وچ نہیں، ہاں اگر اللہ رزق دیتا ہے اور رزق کو بھی تسی صحیح استعمال کر دیو، اللہ کے رستے سے خرچ کر دیو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رضا دا باعث ہے۔ اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کی یاد تو غافل ہو گئے، باقی ساری نعمتیں موجود ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ راضی نہیں کہ اس نے سجدے کی توفیق ہی سلب کر لئیے، سجدے کی توفیق ہی نہیں عطا فرما لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یاد کی